بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز بزرگوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری آج کی 22ویں مجلس ہے۔ جیسا کہ کل گزشتہ ذکر کیا گیا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کی جانب روانہ ہو رہے ہیں، اور اس کا سبب کیا بنا تھا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے کہ صلح حدیبیہ میں 10 سال کی صلح ہوئی تھی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو بکر ان کا معاہدہ تھا دوستی کا، لیکن بنو بکر کے قبیلے میں اور خزاعہ کے قبیلے میں ان میں پرانی دشمنی چلتی آ رہی تھی، تو لہذا ان لوگوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا اور بہت ظلم و ستم ان پر کیا ہے۔ خیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اب مکہ کی جانب روانہ ہونا ہے، اور حضور نے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک صحابی حضرت حاتب ابن ابی بلتہ کا واقعہ میں نے سنایا، انہوں نے خط لکھ کر مکہ والوں کو بتا دیا۔ خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا عظیم لشکر لے کر، جس میں 6 یا 7 ہزار لوگ تھے، اب مدینہ سے نکلے، راستے میں سب قبیلے والے آپ سے ملتے رہے، جڑتے رہے، وہ لشکر بڑا ہوتا رہا، یہاں تک کہ 10 یا 12 ہزار کے قریب یہ لشکر ہو گیا۔ اور جب حضور مقام جحفہ میں پہنچے تو وہاں حضور کے چچا حضرت عباس اپنے گھر والوں کے ساتھ حضور کے پاس آئے، اور یہ مسلمان ہو کر آئے تھے، اس لیے کہ بہت پہلے سے یہ مسلمان ہو چکے تھے، اور حضور کی مرضی سے یہ مکہ میں رہ رہے تھے، اور جو حجاج آتے تھے حاجی، ان کو زمزم پلانا یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ حضور کے چچا حضرت حارث بن عبد المطلب کے جو بیٹے ہیں ان کا بھی نام ابو سفیان تھا، ایک تو ابو سفیان وہ الگ، اور یہ بھی ابو سفیان، یہ اور حضور کے پھوپھی کے لڑکے ہیں حضرت عبداللہ بن ابی امیہ، جو حضرت ام سلمہ کے سوتیلے بھائی بھی ہوتے ہیں۔ ان دونوں کو لے کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے۔ یہ دو وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کو بہت تکلیف پہنچائی، اور خاص طور پر ابو سفیان نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الفاظ کے ذریعے سے اشعار پڑھ کے حضور کی شان میں ہجو کی تھی اور گستاخیاں کی تھی۔ حضرت ام سلمہ یہ بھی سفارش کر رہی ہے کہ حضور ان کو معاف کر دیجئے نا، پیارے آقا ان کو درگزر کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت زخمی ہو گیا ہے۔ جب ان کو پتا چلا کہ حضور کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو انہوں نے کہا، میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچے کو لے کر عرب کے کسی ریگستان میں چلا جاؤں گا، بغیر دانا پانی کے میں بھوک پیاس سے تڑپ کر مر جاؤں گا، اس لیے کہ ایسا جینے سے کیا فائدہ۔ حضرت بی بی ام سلمہ نے ان کو یہ بات رکھی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ آپ صبح کے وقت حضور کے سامنے آ جانا اور وہ جملے نقل کرنا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہے تھے، قد آثرک اللہ علینا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہم پر غلبہ دے دیا ہے، بہت ترجیح دے دی ہے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، یقیناً ہم غلطی پر تھے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی، یہ دونوں صاحبوں نے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ آج تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے اور اللہ بہترین بخشنے والے ہیں۔ خیر، اس کے بعد یہ ابو سفیان نے بہت سارے اشعار حضور کی مبارک شان میں ذکر کیے۔ یہ قافلہ اور آگے بڑھتا ہے، مقام جحفہ سے اب یہ پہنچتا ہے مر الزہران، ایک جگہ ہے۔ ایک عجیب حکمت حضور نے بیان کی کہ قافلہ وہاں پر جب ٹھہرا، 10 یا 12 ہزار صحابہ ہے، تو حضور نے کہا سب جتنے بھی ہے اپنا اپنا چولہا سب الگ الگ جلائیں گے، یعنی جو کھانا پکانا ہے سب کے چولہے الگ الگ جلائیں گے۔ کیا حکمت تھی؟ حکمت یہ تھی کہ دراصل ایک رعب سامنے والے کے اوپر داخل کرنا تھا
جیسے مثال کے طور پر اب یہ 10-12 ہزار کا لشکر ہے جس میں 500-700 آدمی مل کر سب نے ایک ساتھ کہ ہم ساتھ میں کھانا کھائیں گے، اور چند لوگوں نے کہا کہ ہم ساتھ میں، تو اتنے چولہے نہیں جلیں گے، لیکن ہر 10-15 ہر 20-25 آدمی یہاں چولہا جل رہا ہے وہاں چولہا جل رہا ہے، تو اس کی جو آگ اور اس کی جو روشنی ہوگی تو دور سے دیکھنے والے کو لگے گا کہ کتنا بڑا لشکر آیا ہوگا یہ. بس یہ چیز دراصل رعب داخل کرنا تھا. قریش کو پتا چلا کہ حضور مر زہران تک پہنچ گئے ہیں، تو اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ بڑے فکر مند ہوئے کہ یہ قریش کا انجام پتہ نہیں کیا ہوگا. تو یہ پوری صورت دیکھنے کے لیے ابو سفیان وہی مشہور وہ جاسوسی کرنے کے لیے نکلے، اور اتنا بڑا لشکر ہے. تو حضرت عباس کو یہ نظر آ گئی. ابو سفیان کہا، ابو سفیان کہاں؟ کہا کہ لشکر دیکھنے گئے. کہا مرنا ہے، ایک کام کر تم میرے کھچر کے اوپر بیٹھ جا، میں تجھے ساتھ میں لے جاتا ہوں. تو وہ حضرت عباس آگے ہیں اور حضرت ابو سفیان پیچھے ہے. تو کسی کو کوئی نظر نہیں ہے، سب کی نظر پڑتی ہے تو حضرت عباس پر پڑتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا کہ اوہو ابو سفیان بھی آیا ہے بیٹھ کر. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو خدا کا دشمن ہے، تو یہاں کہا، اور فوراً دوڑے حضور کے دربار میں. حضور وہ اللہ کا دشمن آیا ہے، آپ اجازت دے تو میں اس کی گردن اڑا دوں. حضور نے کہا رکیے، اور ابو سفیان حضور کی خدمت میں آتے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ لے کر آتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور ابو سفیان کی دشمنی اتنی زبردست ہے، حضور کو تکلیف دینا، مدینہ پر بار بار حملے کرنا، تمام قبیلے والوں کو حملے کے لیے اکسانا اور بار بار کی سازشیں کرنا، اور یہودی اور تمام کفار سے بار بار گٹھ جوڑ کر کے سب کو مدینہ پر حملے کے لیے لیا. یہ حضرت ابو سفیان نے بہت کیا. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ پہنچے ہیں تو یہ تو کوئی دنیا کے سلاطین یعنی عام دنیا کے بادشاہ کا دربار نہیں ہے، یہ تو دنیا اور آخرت کے بادشاہ کا دربار ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی حضرت ابو سفیان کو دیکھا تو بخاری شریف کی روایت ہے حضرت ابو سفیان فوراً ہی اسلام انہوں نے قبول کر لیا. اور حضور اور حضرت ابو سفیان کا آپس میں مکالمہ بھی ہوا، آپس میں بات چیت بھی. حضور پوچھتے ہیں کیوں ہے ابو سفیان، کیا اب بھی تمہیں یقین نہیں آیا کہ خدا ایک ہے؟ تو کہا کیوں نہیں، اور خدا ایک ہی ہے، اگر کوئی اور خدا ہوتا تو آج ہمارے کام آتا. اور آپس میں گفتگو ہوئی. اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا کہ عباس صبح کے وقت جب ہمارا لشکر نکل کر مکہ میں جب داخل ہوگا، ابو سفیان کو ایسی جگہ پر بٹھانا کہ ہمارا سارا لشکر یہ دیکھ سکے، کیونکہ عرب کے یہ ماہر، جنگ یہ جانتے، بہادر یہ ہے، ڈسپلن ان کو پتا، ساری چیزوں سے واقف، ان کو خبر پڑنی چاہیے کہ مسلمانوں کا لشکر کیا ہے. تو ایک تنگ سی گلی تھی جہاں سے سب کو ہو کر گزرنا تھا، یعنی سارے کے سارے وہیں سے. اس پہاڑ کے اوپر حضرت ابو سفیان کو حضرت عباس نے بٹھا دیا کہ آپ یہاں پر بیٹھو صبح میں. اب دیکھیے حضور نے یہ نہیں کہا سب ایک ساتھ چلے جاؤ، ہر ایک کی الگ الگ ٹولیاں بنا دی کہ یہ فلاں قبیلے والے چلو تم، یہ فلاں لوگ چلو تم، یہ انصاری یہ تم، یہ حضور کا قافلہ چلو، صحابہ کا یہ قافلہ. تھوڑے تھوڑے کر کے آ رہے، ایک پوری جماعت داخل ہوئی. ابو سفیان پوچھتے ہیں، ڈر گئے کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں اتنے بہادر لوگ؟ تو حضرت عباس نے فرمایا یہ قبیلہ غفار کے شہ سوار ہے. وہ قافلہ پورا ہوتا ہے، اس کے بعد پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ قبیلہ جہینہ کے ہے، پھر قبیلہ سعد کے، پھر قبیلہ سلیم کے. پھر اس کے بعد وہ لشکر آگے بڑھتا ہے آگے بڑھتا ہے آگے بڑھتا ہے. پھر ایک دم عجیب شان و شوکت کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر داخل ہوتا ہے. کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ یہ لوگ انصار ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کے اور صحابہ کی مدینہ میں مدد کی ہے. جیسے ہی انصاریوں کا قافلہ نکلا تو اس میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے. انہوں نے ابو سفیان کو دیکھ کر کہا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ. کیا کہہ رہے حضرت سعد بن عبادہ؟ آج بدلے کا دن آ گیا ابو سفیان، آج بدلہ لیا جائے گا، اور آج کعبے کے اندر خون ریزی کرنا حلال کر دی جائے گی. ابو سفیان گھبرا گئے یہ سن کر، اور حضرت عباس نے کہا اے عباس
آج تو قریش واقعی ہلاک ہو گئے۔ پھر ابو سفیان کو چین نہیں آیا، تو بہت دیر ہو گئی اور پوچھ رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، نبی کہاں ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے۔ اتنے میں حضور تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وسلم پرچم نبوت کے سائے میں اپنے نورانی لشکر کے ساتھ، پیغمبرانہ جاہ و جلال کے ساتھ آپ آتے ہیں۔ اور ابو سفیان نے جب شہنشاہ کونین کو دیکھا تو چلا کر کہا، اے حضور، کیا آپ نے سنا سعد بن عبادہ کیا کہہ گئے ہیں؟ انہوں نے کیا کہہ دیا ہے ہمارے متعلق؟ وہ اتنا سخت جملہ کہہ کر گئے ہیں کہ آج کعبہ کے اندر خون بہانا حلال ہو جائے گا، آج ہم سے بدلہ لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد نے اتنی غلط بات کیوں کہہ دی؟ سعد نے اتنی غلط بات کیوں کہہ دی؟ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا جو حضرت سعد کے ہاتھ میں تھا وہ ان سے لے لیا اور انہی کے بیٹے حضرت قیس ان کے ہاتھ میں دے دیا جھنڈا۔ یعنی اگر ان سے لے کر کسی اور کو دے دیا جاتا تو یہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی یعنی ان کی عزت اور ان کا احترام اور ان کا وقار بھی باقی رہا کہ انہی کے بیٹے میں، لیکن انہوں نے وہ جو جملہ کہا اس کے اوپر حضور نے وہ جھنڈا ان سے لے لیا۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوتے ہیں اور حضور کی مبارک زبان سے جملہ نکلتا ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج تو رحم کرنے کا دن ہے۔ اور پھر اس کے بعد حکم دیا پیارے آقا نے کہ میرا جھنڈا مقام جحون کے پاس گاڑا جاوے، اور حضرت خالد بن ولید کو فرمان جاری کیا کہ وہ فوجوں کے ساتھ مکہ کے بالائی حصے مقام کدئی، جس کو آج کل کدئی کہتے ہیں، وہاں پر تاجدار عالم نے مکہ کی سرزمین میں قدم رکھتے ہیں پہلا جو فرمان جاری کیا وہ یہ تھا، کیا کہہ رہے حضور؟ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کو امان ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں چھیڑے گا۔ نمبر 2، جو اپنے گھر کا دروازہ خالی بند کر لے گا اس کو بھی امان ہے، جو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جاوے گا اس کو بھی امان ہے۔ اور مبارک جملہ آگے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امان ہے۔ آپ اندازہ لگائیے یعنی کعبہ، اس کا احترام کیسا، یعنی جو اس میں داخل ہو گیا اس کو امان، اسی کے برابر حضور نے ابو سفیان کے گھر کو کر دیا، یعنی اس کے گھر میں بھی اگر کوئی جا کر بیٹھ گیا تو اس کو بھی امان حاصل ہو جاوے گی۔ جیسے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیرت کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہے، ہر عنوان پر کتابیں لکھی گئی ہے، بعض حضور کے وہ پہلو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں جو ارشاد فرمائی جو سیدھا انسان کی سائیکولوجی سے تعلق رکھتی ہے۔ جیسے آپ یہ دیکھیے کہ حضور نے ابو سفیان کے گھر میں داخل ہونے کو یہ فرما دیا امن حاصل ہو جائے گا، ظاہر سی بات ہے جس کے گھر کو اتنا اونچا مقام دے دیا، جس کو امان کی فضیلت سے نواز دیا، اس کے دل میں کیا رحم پیدا نہیں ہوگا۔ اور یہی ہوا، حضرت ابو سفیان ایمان لائے تھے لیکن آگے پیچھے تھا، لیکن ان کے دل میں بعد میں زبردست ایمان جم گیا اور کئی جنگوں کے اندر شریک رہے۔ ابو سفیان کے گھر میں، ابو سفیان کی بیوی کون؟ ہندہ، جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا۔ جب ابو سفیان نے یہ کہا گھر میں آ کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا لشکر آ گیا ہے، ہمارے اندر نہیں ہے مقابلہ کرنے کی ہمت، جو میرے گھر میں آ جاوے گا اس کو امان ہے، تو وہ ہندہ آئی اور ابو سفیان کی مونچھ پکڑ کر کھینچی، جیسے ہوتا ہے نا مونچھ پہ تاؤ دیتے ہیں، تو وہ بہت ہوتا تھا، تو مونچھ پکڑ کر کھینچی اور چلا کر کہنے لگی کہ او بنو کنانہ، یہ کمبخت، ابو سفیان کو کہتی بیوی، یہ کمبخت، اس کو قتل کرو، کیسی بزدلی کی یہ بات کر رہا ہے۔ ہندہ کی جب یہ چیخ پہنچی اطراف میں آزوبا، سب لوگ ابو سفیان کے گھر میں آ گئے اور ابو سفیان کو کہنے لگے بھئی کیا ہوا مسئلہ؟ تو ابو سفیان نے بتلایا کہ بات دراصل یہ ہے، اتنا بڑا لشکر ہے اور انہوں نے امان دینے کی یہ شرطیں کہی ہے، تو سب نے حضرت ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لی، تو وہ گھر بھر گیا پورا کے پورا، اب جگہ ہی نہیں بچی اس کے اندر، تو کہا کہ اگر تم اپنے اپنے گھر کا دروازہ بھی بند کر لو گے تو بھی امان، حرم میں جا کر کھڑے ہو جاؤ تمہیں بھی امان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اعلان رحمت میں یعنی مکمل امن و امان کا فرمان تھا، ایک خون کا قطرہ نہیں بہا ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو ابھی تک شرارت پر اترے ہوئے تھے، اس میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل، صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو،
جماش بن قیس، انہوں نے مقام خندمہ کے پاس الگ الگ قبیلوں کے بہت سارے تو ایمان لے آئے، بہت سارے جنگ پر آمادہ نہیں ہوئے، لیکن ہر قبیلے میں کچھ ہوتے گنڈے ڈاکو قسم کے، ان کو کہا کہ دیکھو تو یہ سب تو لے آئے پر اپنے نہیں ماننے کا ان کی بات، چلو اپنے جا کر ان سے لڑتے ہیں۔ تو ان کو لے کر یہ چند لوگ پہنچے، لیکن وہاں کھڑے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ خیر گتھم گتھا ہوا، اس میں 2 یا 3 صحابی بھی شہید ہو گئے۔ حضور دیکھ رہے دور سے، یہ تلواریں چمک رہی ہے، یہ کیا مسئلہ ہے جنگ کی نوبت؟ تو حضور کو پورا حال بتایا کہ دراصل ان لوگوں نے، ان کم بختوں نے شروعات کی تھی، اس وجہ سے تلوار نکالنے کی ضرورت پیش آئی۔ خیر بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت ام ہانی بنت ابی طالب کے مکان پر تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں پر غسل فرمایا، 8 رکعت نماز چاشت کی پڑھی، اور یہ نماز بہت مختصر آپ نے پڑھی، رکوع سجدہ مکمل کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ام ہانی سے حضور پوچھتے ہیں، ام ہانی کون؟ جن کے گھر میں تھے اور اسی وقت معراج ہوئی تھی، یہ وہی حضرت ام ہانی۔ ان کو کہا کہ ام ہانی کچھ کھانے کے لیے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے بڑی شرم آتی ہے اس لیے کہ روٹی کے چند ٹکڑے ہمارے گھر میں موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا لے آؤ، اور حضور نے پانی میں ان ٹکڑوں کو بھگویا، کہا کہ کوئی سالن پڑا ہے؟ کہا کہ کوئی سالن نہیں، بس وہ سرکہ پڑا ہے گھر میں۔ تو حضور نے فرمایا کہ لاؤ سرکہ لے آؤ، اس لیے کہ سرکہ وہ بھی بہت بہترین سالن ہے، اور جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر والے محتاج نہیں ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن بادشاہانہ حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں اور سرکہ اور روٹی ڈبو ڈبو کر کھا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہوتا یہ ہے دنیا کے عام طور پر سلاطین کا یہ دستور ہوتا ہے کہ وہ جب پہنچتے ہیں تو وہ تو کھوپڑیوں کے اندر شراب پیتے ہیں، سامنے والوں کو یعنی مغلوب جو قوم ہوتی ہے جن پر غلبہ حاصل کر لیا جاتا ہے ان کے ساتھ بدترین سلوک کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں چنگیز، ہلاکو اور ان لوگوں کی داستانیں اٹھا کر دیکھیں، جس قوم میں داخل ہوئے جہاں پر غلبہ تو وہاں کے لوگوں کو تہس نہس کر دیا، اور یہاں حال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سامنے۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب بیت اللہ میں داخل ہو رہے، اب کس جگہ سے آئے؟ جنت المعلا جو قبرستان ہے، جس کو جنت المالا ہم کہتے ہیں، مکہ کا سب سے بابرکت، سب سے فضیلت والا قبرستان، اسی کے تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں حرم کی طرف آنے کے لیے تو ایک مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد رایا۔ اس جگہ پر حضور کے جھنڈے کو گاڑا گیا تھا، اور وہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا گاڑا، اور وہیں سے آپ اونٹنی پر سوار ہوئے، حضرت اسامہ بن زید کو اپنے پیچھے بٹھایا اور آپ مسجد حرام کی طرف جا رہے۔ حضرت بلال اور کعبہ کے جو کلید بردار ہیں، یعنی جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی رہتی ہے، حضرت عثمان بن طلحہ، وہ بھی آپ کے ساتھ ہے۔ آپ نے مسجد حرام میں اپنی اونٹنی بٹھایا، کعبے کا طواف کیا، حجر اسود کو بوسہ لیا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے، یعنی 360 کے قریب بت رکھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو پاک کرنے کا حکم دیا۔ آپ اپنی چھڑی سے اس کو گرا رہے اور فرما رہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ان الباطل کان زہوق، حق آ گیا، باطل چلا گیا اور مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی کے لیے آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خانہ کعبہ کی جو چابی حضرت عثمان بن ابی طلحہ، اچھا حضور نے خانہ کعبہ کی کھولا، اندر داخل ہوئے، آپ سب صحابہ اب یہ سوچ رہے کہ اب یہ چابی کس کو ملے گی؟ حضرت عثمان بن طلحہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے پاس رہتی تھی خانہ کعبہ، حضرت علی اور دوسرے بہت سارے صحابہ کی یہ تمنا کہ اب چابی خانہ کعبہ کی ہمیں مل جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں امانتوں کو واپس کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو مکمل پاک کیا، دروازے کو بند کیا، اندر نماز بھی آپ نے ادا فرمائی ہے، اور اس کے بعد جب باہر تشریف لائے تو حضور نے فرمایا عثمان کہاں ہے؟ عثمان بن ابی طلحہ، اور ان سے کہا یہ خانہ کعبہ کی چابی، اور آپ خذوها خالدۃ تالدۃ لا ينزعها منکم الا ظالم، حضور نے فرمایا یہ خانہ کعبہ کی چابی لو، ہمیشہ تمہارے پاس ہی رہے گی، تم سے وہی شخص چھینے گا جو ظالم ہوگا۔
یعنی علماء کا بیان ہے اور حقیقت بھی یہی ہے، آج بھی خانہ کعبہ کی جو چابی ہے وہ حکومت کے پاس نہیں رہتی ہے۔ حضرت عثمان بن ابی طلحہ کا خاندان، جس کو شیبی خاندان کہتے، انہی کے خاندان میں جب بھی خانہ کعبہ کو کھولنا ہوتا ہے تو چابی وہی لوگ لے کر آتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی کو اوریجنل صحابہ کی نسل دیکھنی ہو تو یہ جو چابی اٹھانے والے تھے حضرت عثمان، یہ بعد میں ایمان لے آئے، ان کی اولاد جب خانہ کعبہ کی چابی کھولے تو ہمیں دیکھ لینا ہاں یہ ہے اوریجنل صحابہ کی نسل۔ یہ اس لیے کہ آج بھی، اور حضور نے فرمایا قرب قیامت میں ظالم خانہ کعبہ کی چابی تم سے چھینے گا، یعنی حضور نے اس کی پیشن گوئی بھی دی۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ کا جو دربار منعقد ہوا، ایک زبردست بھیڑ لگ گئی، اور آپ نے مکہ والوں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو خطاب فرمایا اور بڑی زبردست تقریر فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور سب کو تنے تنہا شکست دے گی۔ تمام فخر اور بڑائیوں کی باتیں اور تمام کے خون کا بدلہ اور جاہلیت کی سب رسمیں وہ میرے پیر کے نیچے، میں اس کو روندتا ہوں اور میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضور نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، اور پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، لہذا تم میں سے کوئی فضیلت والا نہیں ہے، سب کے سب مٹی سے پیدا ہوئے۔ پھر اس کے بعد کفار قریش جو کھڑے تھے ان سے ان کے ہزاروں کے مجمع پر نگاہ ڈالی، سب کے سب نظریں نیچی کیے ہوئے، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے کھڑے ہیں۔ یہ وہ ظالم لوگ تھے جنہوں نے حضور کے راستے میں کانٹے بچھائے، حضور کی بحالت نماز اونٹ کی اوجھڑی آپ کی کمر پر ڈالی، حضور کے خون کے جو پیاسے تھے، صحابہ کو دردناک طریقے پر انہوں نے شہید کیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سینے پر پتھر، حضرت صہیب رومی کو مارا، حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو ان کے سر پر انگارے اور چمٹا گرم گرم لگا دیا گیا، حضرت عمار اور حضرت یاسر اور حضرت ان کے پورے گھرانے پر ظلم ہوئے، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو دردناک طریقے پر شہید کر دیا گیا۔ سب صحابہ حضور کو سب آ کر بتا رہے، حضور دیکھو یہ وہی جماعت ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا تھا، حضور یہ وہی جماعت ہے جنہوں نے آپ پر یہ ظلم کیا، حضور یہ وہی ہے جنہوں نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ ایسے موقع پر تو ہونا یہ چاہیے کہ ان سب کے شہنشاہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ جوش میں آنا چاہیے، اور بالکل شمشیر بے نیام بن کر ان پر برس جانا چاہیے۔ مگر قربان جاؤ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو اور آپ کے رحم اور آپ کی درگزر، آپ کی رحم دلی کے اوپر، یہ سب کے سب 10-12 ہزار جو مہاجرین اور انصار آپ کے ساتھ ہے، اب یہ جتنے بھی کھڑے مجرم یہ سب آپ کے قبضے میں، ان کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہے کر۔ حضور سب کو دیکھ کر پوچھتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ انہوں نے سب نے کہا اخن کریم وابن اخن کریم، آپ تو بڑے شریف بھائی ہے اور بہت شریف بھائی کے بیٹے ہیں ہمارے، ہم آپ سے خیر ہی کی امید کرتے ہیں۔ اس کے بعد فاتح مکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ جملہ نکلتا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں۔ ارے تم سے پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ تم لوگوں نے ہمارے اوپر یہ ظلم کیا تھا، پچھلا سب معاف، تمہیں شرم بھی نہیں۔ بعض مرتبہ آدمی معاف تو کر دیتا ہے لیکن اس کی معافی میں سامنے والے کو شرم دلاتا ہے، ہاں ہاں تو نے کیا تھا میرے ساتھ لیکن میرا دل دیکھ میں تجھے معاف کرتا ہوں، یہ جملہ بھی نہیں نقل کروں گا کسی کے ساتھ، کسی کو شرم بھی نہیں دلائی جائے گی۔ بالکل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ فرمان آتا ہے سب کی زبان مبارک سے شکریہ کے الفاظ، آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، کفاروں کی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے پورے حرم کے اندر گونجنے لگتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہوئی، یہ جو مہاجرین صحابہ ان کے سب گھر بار چھوڑ کر یہ لوگ تو مدینہ چلے گئے، تو ان کی جتنی بھی پراپرٹی تھی ان سب پر ان لوگوں نے قبضے کر لیے تھے، تو ظاہر سی بات ہے ان کو حق بنتا ہے کہ بھئی ہماری پراپرٹیاں واپس کرو، اس لیے کہ ناجائز قبضہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مہاجرین کو تم سب اپنی جائیدادیں خوشی کے ساتھ یہ مکہ والوں کو دے دو۔ سب صحابہ نے جائیدادیں لٹا دی خوشی کے ساتھ۔
یہ اسوہ ہے، یہ نمونہ ہے ہمارے لیے. خیر، یعنی یہاں ذرا غور ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے. دنیا کا کوئی اور فاتح، دنیا کے بہت سارے شہنشاہ بادشاہ گزرے ہیں، جب وہ کسی ملک ایسا سلوک، اسی لیے ہم فخر سے کہتے ہیں آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دوسرے دن آپ نے ایک عظیم خطبہ دیا جس میں کعبہ کی حرمت اور کسی کا خون یہاں بہانا، یہاں کی جھاڑ، یہاں کے درخت کو اکھیڑنا، یہاں کے جانور کو پریشان کرنا، یہ سب چیزوں کی آپ نے مسائل کو بیان فرماوے. انصار رو رہے ہیں، ان کے دل. انصاریوں کو یہ لگ رہا تھا، انصاری مدینہ کے صحابہ، اب تو مکہ فتح ہو گیا، اب حضور ہمارے ساتھ واپس چلیں گے، یہ شرف، یہ فضیلت اور یہ حضور کو ہم اپنے ساتھ لے کر لوٹیں گے یا نہیں لوٹیں گے مدینہ. یہ رو رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دے رہے ہیں، او انصاری، المحیا محیاکم والممات مماتکم، اب تو جینا تو تمہارے ساتھ ہی جینا ہے اور مرنا تو تمہارے ساتھ ہی مرنا ہے. سب انصاری اتنے خوش ہو گئے کہ ان کی خوشی کو کوئی ٹھکانے نہیں، کیونکہ یہ دنیا کی بہت بڑی دولت لے کر جا رہے. حضرت بلال کو بلایا، بلال آئیے کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ جاؤ اور یہاں سے اب اذان دو. حضرت بلال، یعنی آپ دیکھیے یہی مکہ تھا جس کی در و دیوار گلیاں حضرت بلال کے ظلم، یعنی حضرت بلال پر جو ظلم ہوا اس سے بھری پڑی ہے. آج مکہ والوں کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جب فتح ہوئی، یہی بلال ہیں جو مؤذن رسول ہیں اور اذان دے رہے. انہوں نے اذان دی، لیکن ابھی بھی 2-3 لوگ ایسے تھے جب اذان سنی تو وہ پھر بھڑک گئے. جیسے ہوتا ہے نا، سب اذان سن کر بھڑکتے، تو یہی بھی یہاں بھی یہی ہوا، اذان سن کر بھڑک گئے. تو اس کے بعد عتاب ابن اسید، اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، حالانکہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کو ختم کر دینا چاہیے اور ان کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے. لیکن خیر اللہ نے بعد میں ان کے دل میں بھی ایمان ڈال دیا. اس کے بعد حضور صفا مروہ، یہ جو پہاڑی ہے، اس میں صفا پہاڑی کے پاس بیٹھ گئے. سب لوگ آتے تھے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے. کیا بیعت؟ ایمان لے آئے، شرک نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، شراب نہیں پیئیں گے. یہ سب چیزوں کی حضور بیعت لے رہے. عورتیں آ رہی ہیں، امی عائشہ فرماتی ہے مردوں سے تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت لی اور عورتوں سے دور ہی سے صرف زبان کے ذریعے سے بیعت لی ہے پیارے آقا نے. اسی میں ایک عورت آتی ہے بیعت کرنے کے لیے، زمین آسمان کا تصور نہیں کہ وہ بھی آ سکتی ہے حضور سے بیعت کرنے. کون آتی ہے؟ ابو سفیان کی بیوی، حضرت حمزہ کو شہید کرنے والی، کلیجہ چبانے والی ہند بنت عتبہ، وہ آتی ہے اور یہ اقرار کرتی ہے کہ میں بھی گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. حالانکہ بہت جرأت کے ساتھ حضور سے وہ بات کر رہی ہے. کچھ سوالات تو اس نے ایسے کیے کہ بڑی جرأت کے ساتھ بول رہی تھی، لیکن بالآخر اس کا ایمان بھی قبول ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کو بھی قبول کیا اور یہ لوگ بھی ایمان لے آئے. پھر اس کے بعد ابو سفیان کے بارے میں محدث کی روایت ہے کہ یہ مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے نکلے تو انہوں نے اپنے دل میں یہ کہا کہ یہ کون سی طاقت ان کے پاس ہے کہ یہ ہم پر غالب آتے رہتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل میں چھپے ہوئے جو خیال صرف پیدا ہوا تھا تو حضور نے قریب آ کر بتایا، ان کے سینے پر ہاتھ مارا، کہا کہ ہم خدا کی طاقت سے غالب آتے ہیں. یہ سن کر انہوں نے بہت بلند آواز سے کہا کہ میرے کان نے جو بات نہیں سنی اللہ نے ان کے دل تک پہنچا دی. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے. پھر اس کے بعد بت پرستی کا یہاں پر خاتمہ ہوتا ہے اور یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ حضور نے ان پر اسلام پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے معبود عزا کو کیا کریں گے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ عزا کو توڑ دینا. حضرت خالد بن ولید کو روانہ فرمایا اور تو ساتھ میں حضرت ابو سفیان کو بھی بھیجا اور انہوں نے بھی اپنے ہاتھ سے اپنے معبود عزا کو توڑا. خیر پھر اس کے بعد یہ بت پرستی کا خاتمہ ہوتا ہے اور مکہ فتح ہو گیا. روایتوں میں ملتا ہے کہ حضور نے 17 دن تک بعد میں وہاں پر یا اس سے کچھ زیادہ وہاں پر قیام فرمایا اور 4 شخص وہ تھے، چند وہ لوگ تھے جن کی معافی قبول نہیں ہے، جن کے متعلق سب کو تو معافی کا عام اعلان کر دیا. کچھ وہ مجرم تھے جو اسلام نہیں قبول کیے، ان کے بارے میں یہ آرڈر نکلا یہ جہاں ملے ان کو قتل کر دیا جائے، اگر کعبے کا غلاف پکڑ کے بھی کھڑے ہو تو بھی ان کو مار دیا جائے. حضور کی طرف سے یہ حکم آتا ہے. اس میں ایک شخص عبد العزہ بن قتل
یہ مسلمان ہو گیا تھا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے جانور وصول کرنے کے لیے بھیجا اور ساتھ میں ایک دوسرے مسلمان کو بھی بھیج دیا. کسی بات پر دونوں میں تکرار ہوئی تو اس نے مسلمان کو قتل کر دیا اور قصاص کے ڈر سے تمام جانور لے کر بھاگ گیا اور مرتد ہو گیا. اس کے بارے میں ایک حویرث بن نقید شاعر تھا اور شاعری میں حضور کی برائیاں کرتا تھا. مقیس بن صبابہ یہ بھی خونی تھا. حارث بن طلالہ یہ بھی بہت موذی تھا. اور قریبہ ابن خطل کی یہ ابن خطل کی لونڈی تھی قریبہ. ان سب کے متعلق یہ حکم آئے اس لیے کہ یہ بہت بڑے دشمن تھے یہ لوگ اور بہت زیادہ فسادی تھے. 4 شخص مکہ سے بھاگ نکلے تھے اور وہ لوگ بچ گئے تھے. ایک اکرمہ بن ابی جہل اور بعد میں عجیب ان کا اسلام ہے، عجیب ان کا ابو جہل کا بیٹا ہے اکرمہ. حضور نے ان کے بارے میں، صفوان بن امیہ کے بارے میں، کعب بن زہیر کے بارے میں، وحشی کے بارے میں، ان چاروں کے متعلق یہ فرمایا کہ ان کو بھی قتل کر دیا جائے. اکرمہ بن ابی جہل تو جانے کے لیے سوار ہو گئے کہ میں تو چھوڑ کے جاتا ہوں، لیکن کوئی ان کو لے کر آیا کہ چلو امان. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اپنے صحابہ کو یہ کہہ رہے دیکھو اکرمہ آ رہا ہے، کوئی بھی اس کے باپ کا اس کو تانا نہیں دے گا کہ آ گئے تیرا باپ تو بڑا ظالم تھا اور آ گیا تو اسلام قبول کرنے کے لیے. سارے صحابہ کو خاموش کر دیا. جیسے ہی اکرمہ آئے حضور کھڑے ہو گئے. دیکھیے کیسا پروٹوکول دے رہے حضور، ان کو کھڑے ہو گئے اور حضور نے سینے سے لگائے کہ اکرمہ ہم تو کب سے تمہارے آنے کا انتظار کر رہے تھے. حضور کی چادر گر گئی، حضرت ابوبکر نے رکھی. یعنی اتنا پرتپاک استقبال. یہ دراصل آپ کے اخلاق ہے کہ جانی دشمنوں کے ساتھ حضور نے یہ سلوک کیا. صفوان بن امیہ یہ بھی انہوں نے بھی بعد میں اسلام قبول کر لیا ہے. اور پھر اس کے بعد وحشی بڑا مشہور سا واقعہ ہے. یہ بھی چھپتے چھپاتے مدینہ میں داخل ہوئے اور بعد میں یہ بھی مسلمان ہو گئے، لیکن حضور نے یہ فرمایا کہ بس سامنے مت آنا، اس لیے کہ تمہارے متعلق میرے دل میں اگر بات پیدا ہو گئی تو کہیں تم ہلاک نہ ہو جاؤ، اس لیے تمہیں بچانے کے لیے میں یہ کہتا ہوں بس سامنے مت آنا، اس لیے کہ تمہیں جب بھی دیکھتا ہوں تو چچا حضرت حمزہ مجھے یاد آ جاتے. پھر مکہ کا پورا انتظام حضور نے عتاب بن اسید ان کو سونپا اور مسئلے مسائل سکھانے کے لیے حضرت معاذ بن جبل کو رکھا کہ آپ سب مکہ والوں کو مسائل سکھائیں گے. اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 18 دن تک یا 17 دن تک مقیم رہے اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے روانہ ہوئے. اسی کے علاوہ 2-4 اور بھی واقعات سن 8 ہجری میں جو پیش آئے تھے، اس میں ایک جورانہ کا عمرہ جس کو ہم کہتے ہیں نا بڑا عمرہ، یہ بھی سن 8 ہجری میں ہوا تھا. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو بیٹے ہیں حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، سب سے چھوٹے بیٹے جو باندی ماریا قبطیہ سے، ان کی بھی اسی سال پیدائش ہوئی تھی. بس یہی ہے سن 8 ہجری کے تذکرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.